والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا رواه مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة. معزز سامعین کرام، ایسے مال جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگا اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں اس سے پچھلے دروس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے. سامعین کرام، بہت سارے جو اموال ہیں ان میں سے ایک اور مال ہے، یعنی مہر کا مال، جو عورت کو مہر کے طور پر ملتا ہے. کیا اس مال میں زکوٰۃ ہے یا نہیں، یا ہے تو کس طرح سے ہے؟ تو سب سے پہلے اس سلسلے میں سن لیجئے کہ اگر کسی عورت کو نکاح کے بعد اس کا شوہر فوراً اس کے مہر کی رقم جو حق ہوتا ہے وہ اس کو اس کے حوالے کر دے، اور وہ رقم اگر زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ جا رہا ہے اور اس کے اوپر جب 1 سال گزرے گا تو اس میں سے زکوٰۃ نکالنا ہوگا. لیکن یاد رکھیے کہ ہمارے سماج و معاشرے میں اکثر ایسا دیکھنے کو ملتا رہتا ہے کہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو اس میں اسی وقت حق مہر نہیں ملتا ہے، اس میں ڈیلے ہوتا ہے. کبھی کبھی سال گزر جاتا ہے، کبھی کبھی نہیں بھی دے پاتے ہیں، اور لاسٹ میں شوہر و بیوی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی رقم کو منہا کر دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں یاد رکھیے کہ اگر بیوی کو اس کا حق مہر وقت پہ نہیں ملا اور شوہر بھی سستی دکھلا رہا ہے اور اس پر سالہ سال بیت گیا، تو اس کا جو حکم ہوگا وہ قرض کی طرح سے ہوگا کہ بیوی کا قرض ہے جو شوہر کے اوپر ہے، اور قرض ہی اس کو مانا جائے گا، اور اس کے زکوٰۃ کا حکم بھی قرض ہی کی طرح سے ہوگا. یعنی اگر شوہر کی طرف سے ملنے کی امید ہو اور شوہر سے کبھی بھی بیوی وصول سکتی ہو، تو ایسی صورت میں بیوی کے اوپر ہر سال اگر وہ رقم زکوٰۃ کی نصاب تک پہنچ جائے اور اس پر سال گزر چکا ہے تو اس کے اوپر ہر سال زکوٰۃ دینا پڑے گا. اور اگر ملنے کی بالکل امید نہیں ہو تو پھر زکوٰۃ نہیں دینا پڑے گا، الا یہ کہ وہ مال جب بیوی کے پاس آئے اور وہ زکوٰۃ کے نصاب تک ہو تو 1 سال کی زکوٰۃ نکال دینا پڑے گا. ایسا کہنا امام البانی رحمہ اللہ کا ہے، اور اس کے علاوہ علماء حنابلہ بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ، ان دونوں کا یہ کہنا ہے کہ عورت کو جو حق مہر ملتا ہے اس پر اس وقت تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے کسٹڈی میں نہ آ جائے. جب اس کے کسٹڈی میں آ جائے گا اور اگر وہ مال زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ رہا ہوگا تو اس پر 1 سال گزرنے کے بعد اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا. لیکن دوسری صورتوں میں زکوٰۃ نہیں ہے. جب تک کہ اس کو اس کا شوہر دے نہیں دے تب تک اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا. سامعین کرام، ہمارے سماج و معاشرے میں ہم لوگ دیکھتے آئے ہیں کہ بہت سارے لوگ انشورنس کرواتے ہیں، لائف انشورنس ہوتا ہے یا دوسرے انشورنس ہوتے ہیں جس میں ان کو پیسہ ملتا ہے، میچورٹی کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کو پیسہ ملتا ہے. تو اس طرح کی رقم میں زکوٰۃ ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں ہمیشہ واضح رہے کہ چاہے انشورنس کسی بھی طرح کا ہو، ہمارے ملکوں کے اندر جو ہوتا ہے اس کے اندر سود ہوتا ہے، اور جب اس کے اندر سود مکس ہو گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حرام مال کو قبول نہیں کرتا ہے اور وہ مال حرام ہے. یاد رکھیے، چاہے سود کا مال ہو، چاہے حرام طریقے سے مال کمایا گیا ہو، چاہے حرام مال بیچ کر کے مال کمایا گیا ہو، یہ جو حرام ہوگا وہ ناپاک ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے، صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا. اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاکیزگی کو ہی پسند کرتا ہے اور قبول کرتا ہے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آیات بیان کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حلال مال کو کمائیں، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ حلال مال کو کمائیں، حرام مال سے بچیں. جس طرح سے رسولوں کو حلال مال کمانا ہے ویسے ہی عام مومنین کو بھی حلال مال ہی کمانا ہے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دیا
مثال کیا دیا کہ ایک آدمی جو ہے وہ لمبا سفر کر کے جاتا ہے، لمبا سفر کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچتا ہے ایسے حالت میں کہ اس کا کپڑا بالکل بوسیدہ ہو گیا رہتا ہے، اس کا بال جو ہے وہ بالکل پراگندہ ہو گیا رہتا ہے، اور اس کا پورا جسم تھکن سے اور سفر کے آثار سے بالکل چور ہوتا ہے، اور ایسے حالت میں وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں گھٹنے ٹیک کر کے ہاتھ کو اٹھا کر کے اللہ اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کا مال حرام ہے، اس کی کمائی حرام ہے، اس کا کھانا پینا حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ تو چاہے دعا ہو، چاہے نماز ہو، چاہے کوئی بھی عبادت ہو، اگر حرام مال کے اوپر ہوگا اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ لہٰذا بیمہ وغیرہ، انشورنس وغیرہ کے لیے جو زکوٰۃ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں چاہیے، کیونکہ وہ ناپاک ہے اور ناپاکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ معزز سامعین کرام، بہت سارے ہمارے ایسے احباب بھی ہوتے ہیں جو شادی کے لیے پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں، ان کی شادی کرنی ہو یا ان کے بہن کی شادی کرنی ہو یا ان کی بیٹی کی شادی کرنی ہو، اب پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ ایسے جمع کیے ہوئے پیسوں میں بھی اگر سال گزر جائے اور وہ زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا زکوٰۃ، جیسا کہ سعودی عرب کی مستقل فتویٰ کمیٹی فتاوی اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والم نمبر 9 پیج نمبر 269، علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ اگر شادی کے لیے بھی مال کو جمع کر کے رکھا ہے تو زکوٰۃ کے تعلق سے جو دلائل ہیں وہ بالکل عام ہیں، اور اس میں یہ بھی شامل ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نے شادی کے ارادے سے رکھ چھوڑا ہے تو یہ کوئی معقول سبب نہیں ہے، سال پورا ہونے پر اس میں سے بھی زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی نے اپنا گھر بنانے کے لیے پیسہ جمع کر کے رکھا ہے، رکھتے ہیں لوگ گھر بنانے کے لیے بھی یا زمین وغیرہ خریدنے کے لیے پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں، تو سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کا اس سلسلے میں فتویٰ ہے جو فتاوی اسلامیہ والم نمبر 3 پیج نمبر 73 پر ہے کہ سماحت الشیخ نے یہ فتویٰ دیا کہ چاہے مکان کی تعمیر کے لیے رکھا ہو یا کسی دوسرے پرپس کے لیے رکھا ہو یا شادی بیاہ کرنے کے لیے پیسہ جمع کر کے رکھا ہو، اگر وہ زکوٰۃ کی نصاب کی حد تک پہنچے اور اس پر سال گزرے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، کیونکہ زکوٰۃ کے جو دلائل ہیں وہ عموم ہے، اور یہ تمام کے تمام مال سوائے اس کے کہ جو مال ایکسیپشن ہو، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اگر کسی کے پاس انشورنس کا پیسہ ہے وہ حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں چاہیے وہ، تو اگر ایکسیپشنل کوئی کیس نہ ہو اور پیسہ اگر اس کے پاس ہے اور وہ زکوٰۃ کی حد تک پہنچتا ہے، نصاب کی حد تک، اور اس پر سال گزرے گا تو اس میں سے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اسی طرح سے ہم لوگ جو بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں اگر وہ بھی زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس میں سے بھی 2.5% جب بھی سال گزرے گا اس میں سے نکالنا پڑے گا۔ معزز سامعین کرام، اس سلسلے میں بھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو بہت ہی باریک باتیں ہیں جو انشاءاللہ آنے والے مختلف دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔